جب کسی بندے کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس پر فرشتہ کیا کہتا ہے، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آخر اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جائز دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے وظیفوں کے بعد دعا کرتے ہیں، لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر ہم کوئی ایسی کمی نہیں کر رہے ہیں جس سے ہماری دعا میں رکاوٹ بنے، لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک عجیب بات بتائیں کہ جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور وہ ہفتے میں جمعے کے دن نماز پڑھنے آیا، یا کسی عورت نے صرف جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھی اور لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے جب کوئی عورت یا مرد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کو فوراً دے دیا جائے، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ بہت گناہگار بندہ ہے، اس نے ساری زندگی کوئی اچھے کام یہ کرتا ہی نہیں ہے، مولا تو اس کو اتنی جلدی دینے میں کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے مجھے پتہ ہے اگر میں اسے دے دوں گا تو بھی میرے در پہ دوبارہ نہیں آئے گا، اگر میں اسے نہیں دوں گا تو بھی میرے در پہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ دنیا کا ماحول دیکھ لو کہ جب کوئی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے تو وہ خالی واپس نہیں لوٹتا ہے، لہٰذا میں سخیوں کا سخی ہوں، یہ میرے در پہ آیا ہے تو بغیر دعا کی قبولیت کے نہیں جا سکتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ فرشتے اس کی دعاؤں میں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک کوئی نیک بندہ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ہے، نیک انسان ہے، دل صاف ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے سوچتے ہوں گے کہ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہر وظیفہ کر کے دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پھر جب ایسا کوئی نیک بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے رونے پر، جب وہ بندہ یا بندی روتے ہیں نا اللہ کے سامنے کہ اللہ دے دے، اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اللہ ہماری فریاد کو سن لے، تو فرشتے ان لوگوں کا رونا دیکھ کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم یہ تیرا مخلص بندہ ہے، یہ تیرا بہت نیک بندی ہے، مولا اس کو تو کیوں نہیں دے رہا ہے، مولا اس کو تو عطا کر دے، مولا جو مانگ رہا ہے، جو بندی مانگ رہی ہے اس کو دے دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں رک جاؤ، اے فرشتوں ہٹ جاؤ، نہیں ابھی اس کو نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں سنو، اس نیک بندے کا رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس بندی کا رونا مجھے اچھا لگ رہا ہے، یعنی جب یہ اللہ میرے سامنے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ رہی ہے تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اگر میں اسے ایک بار نہیں دوں گا تو یہ میرا در نہیں چھوڑے گا، میں دوبارہ نہیں دوں گا تو بھی در نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں اسے ساری زندگی نہ دوں لیکن یہ میرا در نہیں چھوڑے گا، میرا در نہیں چھوڑے گی، اور ہر لمحہ میرے در پہ یہ لوگ حاضر رہیں گے، میرے پاس آئیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، یہ کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے کہ ارے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بندوں کا بار بار آنا، رونا، گڑ گڑانا، دعا کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو اگر میں اس کو دے دوں گا تو پھر یہ اس چیز کو مانگے گا نہیں، تو پھر مجھے تو لیکن اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے، آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور ان کے ساتھ کوئی بچہ بھی ہے، وہ رو رہے ہیں، اپنے ابا سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ابا 10 روپے دے دو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی مہمان کے ساتھ کوئی بچہ آیا ہم نے فوراً پیسے نکالے 10 20 50 روپے اس بچے کو پکڑا دیا کہ بیٹا لو ہم سے لے لو، اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، حالانکہ اتنی ہمیں اس سے محبت نہیں ہے جتنی ہمیں اپنے بچے سے، لیکن ہم نے اس کو پیسے دے دیے۔ لیکن ہمارا بچہ جب کوئی گھر میں روتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے رلا کے پیسے دیتے ہیں، وہ بار بار پیسے ہم سے مانگ رہا ہے، ہم نے یوں اس کی طرف کیا پیسے، اور جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا فوراً ہم نے اپنے ہاتھ کھینچ لیا، پھر ہم نے بڑھایا لو کیا، اور جیسے اس بچے نے ہاتھ بڑھایا پھر ہم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ تو ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ؟ کیونکہ بچے کا رونا، گڑ گڑانا یہ ہم کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، محبت کی وجہ سے کہ بھائی رو رہا ہے، اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہم زیادہ تو نہیں تڑپاتے ہیں، باپ ماں زیادہ بچے کو تو نہیں رلاتے ہیں، جب زیادہ وہ رونے لگتا ہے تو وہ ماں باپ کہتے ہیں لو پکڑو اور لے جاؤ اس کو چیز دلا کر لاؤ۔ تو یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا پر لبیک کہتا ہے، لیکن ان کو وہ چیز جلدی عطا نہیں کرتا ہے، مخلص بندوں کو، نیک بندوں کو، اور ان کو کہتا ہے کہ نہیں ابھی رک جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں مولا دے دو، اللہ فرماتا ہے نہیں ابھی رک جاؤ۔
لیکن جب وہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں اس نیک بندے کو اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کی دعا کو قبول نہ کرے. لیکن آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعا رائے گاہ چلی گئی، برباد چلی گئی، بلکہ قیامت کے دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت اس دعا کے بدلے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ایسے اجر و انعام ان بندوں اور بندیوں کو عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں دعا قبول ہو گئی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، بلکہ آج ہمیں یہ اجر و انعام مل جاتے جو ان لوگوں کو مل رہے ہیں جن کی دنیا میں دعا قبول نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے. اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں نہیں کہنا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اس کو دے دیا اس کو دے دیا، ہماری اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، ہم سب کے سنتا ہے، لیکن ہمارے عملوں کی وجہ سے کچھ بندوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور مسرت کا اظہار کرتا ہے. تو اس کو ہمیں اپنی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں اس میں اپنی بدقسمتی ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے.